تو دوستوں شروع کریں۔ قبرستان کے قریب موجود ایک کچے مکان میں ایک فیملی رہا کرتی تھی۔ وہ عورت میری پھپھو کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ اکثر میری پھپھو سے ملنے ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ ایک صبح وہ بہت سہمی ہوئی میری پھپھو کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میری پھپھو نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر رکشہ چلاتا ہے اور وہ اکثر دیر سے گھر آتا ہے۔ ایک رات میرا شوہر دیر سے گھر آیا اور وہ سو گیا۔ رات کی ایک پہر کسی نے زور زور سے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر دروازے کے قریب یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ رات کے اس وقت کون آیا ہے۔ اتنے میں ایک کالا سیاہ ہاتھ دروازے کے نیچے سے آتا ہے اور کنڈی کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کھول نہیں پاتا۔ میں ڈر جاتی ہوں اور اپنے شوہر کے پاس جاتی ہوں اور اسے جگا دیتی ہوں۔ میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم قبرستان کے قریب رہتے ہیں تو یہاں مخلوقات کا اثر بہت زیادہ ہے، لیکن تم فکر نہ کرو اور سورۃ بقرہ کا ورد کر کے سو جاؤ۔ یہ ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں سارا دن بہت سہمی رہتی ہوں اور عجیب سے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ اگلی رات پھر سے میں وہ کالا ہاتھ دیکھتی ہوں، لیکن وہ اس بار ہمارے کمرے کے روشن دان سے میری طرف آ رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو فوراً اٹھاتی ہوں۔ میرا شوہر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ سورۃ بقرہ کا ورد بھی کام نہیں کر رہا۔ وہ ہاتھ میرے چھوٹے بچے کے منہ پہ آتا ہے اور وہ فوراً اس روشن دان سے واپس چلا جاتا ہے۔ میرے بچے کا منہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ اگلی رات پھر سے وہی ہاتھ روشن دان سے آتا ہے۔ اس بار ہم بہت سہم کر کمرے سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ چارپائی کے نیچے سے جہاں میرا بچہ سو رہا ہوتا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میری پھپھو اسے یہ کہتی ہیں کہ ہم ایک ایسے بزرگ کو جانتے ہیں جو ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے۔ وہ دونوں اسی وقت بچے کو لے کے اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں۔ بچے کی طبیعت اس رات سے ہی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ جب وہ یہ سارا واقعہ بزرگ کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے مجھے وہاں لے چلو۔ وہ بزرگ کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بچہ سو رہا ہوتا ہے۔ وہاں وہ بزرگ مختلف صورتوں کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو تم نے دیکھا تھا وہ جن کی ایک نسل ہے جن کا دھر نہیں ہوتا، صرف ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ جن تمہارے بچے سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ تمہارے گھر کے صحن میں موجود درخت کے نیچے ان جنوں کی شادی تھی جہاں پر تمہارے بچے نے جا کے گند پھیلا دیا، جس کی وجہ سے شادی میں آئے جن ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب یہ جن تمہارے بچے کے پیچھے ہیں اور اس کی جان لے کر ہی چھوڑیں گے۔ اسی رات اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور فالو کریں ہمارے چینل کو، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ریئل سٹوریز موجود ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا۔